یہ بہت بڑی ایک دھوکہ ہوا تھا میرے سے. جماعت اسلامی اصل جو لانگ مارچ کی کامیابی تھی وہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے کارکن تھے جنہوں نے چیرنگ کراس لاہور میں اصل پولیس مقابلہ کیا. 4 گھنٹے ٹیئر گیس کے آپ نے سب نے دیکھا ہوگا. تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے کارکن واپس پھینک رہے تھے شیلز, ہمارے سارے کارکن کھڑے رہے. اصل تو مارون ہم نے کھائی تھی, تو کریڈٹ لے گئے, ہائی جیک کوئی اور کر گیا, لیکن کوئی فکر نہیں. اصل مار تحریک انصاف نے کھائی تھی, کریڈٹ کوئی اور لے کے. تھینک یو ویری مچ. عمران خان صاحب نے بڑا کھل کے اپنا موقف بتا دیا. مجھے آپ سے سب سے پہلا سوال کرنا ہے جسٹس صاحب, آرٹیکل 190 کے تحت اس وقت آگے کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, اگر آرٹیکل 190 کا جو ایک کامن ایک مطلب لیا جا رہا ہے اور لوگوں کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے اور کھل کے یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج آئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے سسٹم کے ساتھ سب سے بڑی ظلم کر رہے ہیں, اور وہ فوج کے کردار جو پچھلے ہے اس کو بھول گئے ہیں. بابا یہ آرٹیکل 190 کہاں فوج کا ذکر کیا ہوا ہے؟ ایگزیکٹو کی بات ہے, اور اس کا اصل میں آرٹیکل کی وجہ ڈالنے کی یہ بنی کہ دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس کوئی مشینری نہیں ہوتی, تو یہ محسوس کیا گیا کہ سپریم کورٹ جو آرڈر کرے گی حکم, تو ایگزیکٹو اس کی امپلیمنٹیشن کرے گی. دیکھیں سپریم کورٹ ایک آرگن ہے, فوج جو ایک انسٹرومنٹ ہے, فوج آرگن نہیں ہے. سن لیں یہ بات, لیجسلیچر آرگن ہے, ایگزیکٹو آرگن ہے, آپ کی جو ہے نا جوڈیشری آرگن ہے, فوج آرگن میں نہیں آتی. اگر ہماری سپریم کورٹ جو کہ آرگن ہے کانسٹیٹیوشن کے ڈسپنسیشن میں, اگر وہ اتنی کمزور ہے کہ اپنے آرڈر کے لیے ایک آرگن ایک انسٹرومنٹ پر وہ جو ہے ریلائی کر رہی ہے, یعنی کہ کہا یہ جا رہا ہے, میں تو حیران ہوں اس بات پر, کیسی دلیلیں دے رہے ہیں کہ ہم اتنے جو ہے امپورٹنٹ ہو چکے ہیں, اتنا فرجائل ہمارا سسٹم ہے, ہم خود کچھ نہیں کر سکتے. یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے ایک بیکار کاغذ کا ٹکڑا ہے, ہم اس کانسٹیٹیوشن میں کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ بچ جائے گا. سپریم کورٹ کے آرڈر کی کوئی وقت نہیں ہے, لیکن ادھر سے ایک کرنل اگر آ جائے گا اور ہاتھ میں ایک اسٹین گن لے کے کہے گا کہ یہ حکم کرو تو ہو جائے گا. یہ وہی منظر ہے جیسے ایک کرنل جو ہے سعید الزمان صدیقی جو چیف جسٹس تھے, صبح ارلی مارننگ میں گھر گیا اور کہا کہ آپ نہیں جا سکتے, سارا سسٹم بن گیا. میں کہتا ہوں خدا کے لیے اس فوج کو ادری رہنے دیں, ان کو وہی کام کرنے دیں جس کام کے لیے ہم نے ان کو رکھا ہے. اگر آپ یہ فوج کے لیے امپلیمنٹ کریں گے نا تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو بند کر دینا. اچھا, میں ساتھ ہی ساتھ بتاتی چلوں, آرٹیکل 190 کی ہم بات کریں, پورے پاکستان کی تمام حکام عاملہ و عدلیہ عدالت عظمیٰ کی معاونت کریں گے, یہی آرٹیکل 190 ہے. خرم دستگیر صاحب, کون سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ سسٹم صحیح طریقے سے نہ چلے, مگر اس سے بڑھ کر آج جو فیصلہ آیا اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں حکومت کو مہلت مل گئی, یہ معاملہ ٹل جائے گا, تو پھر آپ لوگوں کو بھی بیک فٹ پہ جانا چاہیے, یا اسی طریقے سے آپ نے آگے بڑھ کر حکومت کی تنقید کرنی ہے؟ کیا مہلت ملی ہے؟ تو پوائنٹ سارا یہ ہے, جو اب میری گزارش ہے لفظ تصادم نہ استعمال کریں, جس سے یہ ایک ناظرین میں امپریشن جائے گا کہ شاید دو برابر کے لوگ آپس میں لڑیں. نہیں, عدلیہ کا کام کرپشن کنٹرول نہیں ہے. عدلیہ کا کام یہ ہے کہ وہ قوانین کے اوپر عمل درآمد کروائے, اور اگر قوانین کے اوپر حکومت عمل نہیں کر رہی تو حکومت کو یہ فورس کرے. کرپشن کنٹرول حکومت کا کام ہے, جو موجودہ حکومت کی ترجیح نہیں ہے. وہ کرپشن کنٹرول نہیں کرنا چاہتے, اور جب یہ جو اصل کلیش ہے وہ یہ ہے کہ ایک عدلیہ جو قانون کے اوپر عمل داری کرانا چاہ رہی ہے, اس کے اوپر انسسٹ کر رہی ہے, حکومت اس قانون کے اوپر عمل کرنے سے انکاری ہے. اصل میں یہ کلیش ہو رہا ہے, اور اس میں این آر او بھی شامل ہے, اس میں اب آپ کے سامنے حج سکینڈل بھی شامل ہو گئے, جس میں فریہ ہمیں یہ بات, یہ لطیفہ ہے کہ حسین اصغر غائب ہو گئے. ہمیں یہ بنانا ریپبلک ہم کہتے ہیں, حسین اصغر حکومت حسین اصغر کو پروڈیوس کرنے سے انکاری. میری آپ کی بات ہے جس طریقے سے کانڈکٹ رہا ہے موجودہ حکومت کو, اس سے لگتا ہے کہ ان کا بالکل غیر سنجیدہ رویہ ہے. بی میرا خیال ہم سب غلطیاں کر رہے ہیں. دیکھیں چھوٹی سی مثال دوں, مثال کے طور پر دیکھیں نا, اگر یہ عدالت میں یہ بات ہوگی کہ یہ نوٹیفکیشن لے کر آؤ ورنہ سیدھے جیل جاؤ گے, تو پھر عدلیہ اپنے آپ کو نیچے لا رہی ہے. اگر یہ بات ہوگی کہ یہ ڈی جی ایف آئی او کو ہتھکڑی لگا کے یہاں پیش کرو, یہ منہ سے یہ بات نہیں کہنی چاہیے. بات صرف حکم کرے, جب حکم کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, قانون موجود ہے, آپ اس کو شوکت کہنا پڑا ہے ان کو, کیوں اس طریقے سے کہنا پڑا ہے؟ دیکھیں نہیں, آپ غلط, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کا جو ایک مقام ہے, اور اگلے دن ہیڈ لائن لگتی ہے مین اخبار میں کہ ڈی جی ایف آئی کو بابا یہ کیوں کہہ رہے ہو؟
اس سے لوگ پھر سیریس نہیں لیتے. جس وقت اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا تو لوگ یہ دیکھیں بہت اعلیٰ مقام ہے, اس قسم کی باتیں نہیں. ججز کی طاقت ان کے پینوں میں ہے. جس وقت وہ اس قسم کی باتیں کریں گے وہ اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کمزور ہیں. ٹھیک, عدلیہ کا ایک مقام ہے, ساتھ ہی ساتھ حکومت کا ایک مقام ہے, اور فرائض ہیں. کیا آپ لوگ وہ تمام فرائض پورے طریقے سے کر رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو غیر سنجیدہ کہا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے, کیسے کہا جا رہا ہے؟ میری سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایسے سیاستدانوں کو نہ بلائیں, یہاں پہ بلائیں. سنیں جسٹس ایک موقف دیا ہے, ہم سب ایک دوسرے نہیں, آپ کو جب ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے آرٹیکل 175 آپ چھپا کے دیکھیں, آپ بحث نہیں کریں نا, آپ مجھے جواب دینے دیں. آرٹیکل 175 پہ آپ گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہیں, آرٹیکل 175 سب سیکشن 2 پہ آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, آرٹیکل 187 کو آپ بتانے کو تیار نہیں ہے. تو میں آپ کو آج ایک آرٹیکل بتا دیتا ہوں, آرٹیکل 175 سب سیکشن 3 سپریشن آف پاور, جس کے اندر جوڈیشری کو اور ایگزیکٹو کو الگ الگ کیا گیا. پھر آپ بات لے کے آئیں گے, وہاں سے سیدھی لائن نکلے گی, آپ آئیں گے رولز آف بزنس پہ, ایکول ٹو کانسٹیٹیوشن ہے. اس کے تحت عدالت کسی افسر کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں مداخلت نہیں کر سکتی. پہلی چیز. آپ بات کرتی ہیں آرٹیکل 190 کی ڈائریکٹ, کیونکہ شاید آپ لوگوں کو تصادم پسند ہے. تصادم ہم نہیں چاہتے, نہ ہونے دیں گے. اس کی وجہ پسند نہیں ہے. میں نے اب تک 19 پروگرام دیکھے, سب میں آرٹیکل 190, سب میں آرٹیکل 190. اور میری بہن پہلے 175 پہ تو گفتگو کر لو, جس کے اندر باقاعدہ پاورز تقسیم کیے گئے. آرٹیکل 175 سب سیکشن 3 کے اندر آ جائیے, جس کے اندر باقاعدہ سپریشن آف پاور کا محور بتایا گیا ہے. آپ 209 پہ ذکر نہیں کرتی. اگر کوئی جج آئین سے بڑھ کر کہیں جائے اور خلاف توقع فیصلہ کر دے, آئین کی خلاف ورزی کر دے, تو ہر ایک کو حق ہے 18ویں ترمیم کے بعد عام آدمی کو بھی حق ہے وہ ریفرنس دائر کر کے جج کو کٹہرے میں لے کے آ جائے. ہر چیز کا تعین آئین کے اندر. جج صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, لگ رہا ہے اتنا ہی سنجیدہ معاملہ ہے تو آپ لوگ ریفرنس دائر کرتے ہیں. نہیں, میری بات سنیں نا, اگر ہمیں ریفرنس دائر کرنے ہوتے اور ہمیں انتقاماً کیس بنانے ہوتے تو پیپلز پارٹی پھر مفاہمت کی سیاست کرتی. کچھ کرنا نہیں ہے اس کی. نہیں, میں بتا دوں, میں اگر یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ اختیارات کا تعین کیا جا رہا ہے, ہر چیز کی حدود کا متعین کی جا رہی ہے. اور ڈیبیٹ جو ہے اس کو غیر ضروری ریمارک جو ہیں وہ ہمیں اس طرف لے کے آتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے جنگ و جدل شروع کر دیں, اور ڈیبیٹس کے اندر آ کر ہم کبھی عدلیہ کو حد سے زیادہ گرا دیتے ہیں, کبھی حد سے زیادہ اوپر لے کے چلے جاتے ہیں. اب میرا صرف کہنا اتنا ہے کہ اگر رولز آف بزنس کے تحت یہ اختیارات وزیر اعظم کے ہیں اور جج صاحب اگر کہیں پر کوئی مداخلت کرتے ہیں تو وہ اپنی حدود سے آگے جا رہے ہیں, جو تصادم کا باعث بنے گا, جو ہم نہیں چاہتے. اچھا, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سے تصادم ہو رہا ہے. اگر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان کی نظر میں کورٹ اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہے, کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کورٹ سے لڑائی نہیں کرتے, آپ کورٹ سے انکار نہیں کرتے, you submit to the court. This is what the government is simply not doing. اور جو میں یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں لوئس برانڈائز کو, he said the government is the potent omnipresent teacher to the nation. وہ استاد ہے, وہ سب سے طاقتور استاد ہے. اب اگر حکومت خود نظر آئے گا کہ سپریم کورٹ کے قوانین کے اوپر عمل نہیں کری, آپ دیکھیں اب یہ جو یہ وائرس ہے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل نہ کرنے کا, یہ گلگت بلتستان چلا گیا, وہاں بھی آنا شروع ہو گئی, رسومات آنا شروع ہو گئی. ہمیں اس بات کو کلیئر کرنا ہے کہ سیپریشن آف پاورز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ایگزیکٹو کو ایک کارٹ بلانش دے دیا کہ وہ جو چاہیں کریں. خرم دستگیر صاحب یہیں پہ اپنی تھاٹ کھول کریں, ہم ایک وقفہ لیں گے. کہہ رہے ہیں خرم دستگیر صاحب کے اوپر سے یہ مثال بنتی ہے اور پھر نیچے آ کے فیصلوں کے اوپر عمل ہوتا ہے اسی معاملے پہ, اور پاکستان کے قانون دان کیا کہتے ہیں وہ سن لیجیے. وقفہ لیں گے, اس کے بعد ملتے ہیں. کیپ واچنگ نیوز اسپیچ. تصادم اتنا بڑا نہیں ہے, اس لیے کہ اور یہ بار بار جو میڈیا میں یہ آتا ہے کہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے ساری ڈیسیجن, یہ بھی بات صحیح نہیں ہے. آخر اتنی بڑی ڈیسیجن کہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹری کمیٹی کو بالکل ہی ختم کر دیا اس کی پاورز, وہ آخر پارلیمنٹ نے, پوری پارلیمنٹ نے اور حکومت نے کڑوا گھونٹ پی کے ان کو ایکسیپٹ کیا. آپ جب عدالت میں گورنمنٹ ریپرزینٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ عدالت میں آ کے بحث کرے کہ اس کو کیا پرابلمز ہیں یا کیا اس کے اوپر ریزرویشنز ہیں. وہاں آ کے تو یہ تسلیم کر جاتے ہیں, وہاں آ کے تو نوٹیفیکیشن دے جاتے ہیں, تو وہاں تو یہ قائل کرتے نہیں, پھر باہر آ کے او ایس ٹی کر دینا سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو, تو ایک طریقے سے انڈرمائن کرنا ہے جوڈیشری کو, جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
ویلکم بیک. ہم بات کریں عدلیہ اور حکومت کے ہونے والے تصادم کی، جس کے بارے میں بڑے عرصے سے بات کی جا رہی ہے، مگر آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ خرم دستگیر صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے آپ نے کچھ سوالات اٹھائے تھے. اوپر کے لیول سے انصاف شروع ہوتا ہے. فیصل آبدی صاحب، آپ نے ایک آرٹیکل کا ذکر کیا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے جسٹس صاحب سے. لیکن جب اوپر سے ہی عمل نہیں ہوگا عدلیہ کے فیصلوں پر، تو آپ غریب عوام سے کیسے یہ بات چاہیں گے کہ وہ اس کے اوپر عمل کریں؟ جس وقت ان کو واپس لانے کا حکم دیا، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. سمری موو کرتا ہے وزیر اعظم گلگت بلتستان کے اندر، وہ خدمات انجام دے رہے تھے، گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ اس کو ریلیز کرتا، وہ واپس آتا اور پھر امپلیمنٹ ہو جاتا. اگر تھوڑا صبر کر لیا جاتا، 1-2 دن کا اس میں ٹائم لگتا ہے ایز پر رول، اگر تھوڑا 1-2 دن کے اندر صبر کر لیا جاتا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ فجر کی اذان میں آپ حکم دے دیں اور آپ زور میں کہیں کہ جس کی تکمیل ہونی چاہیے. تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور گورنمنٹ ہمیشہ ایک طریقہ کار پہ چلتی ہے. دوسرا، انہوں نے ایک صاحب نے یہ ذکر کیا کہ یہاں کوئی جج لگائے جا رہے تھے کسی کمیشن کے تحت. قطعاً غلط. 109 جج اپوائنٹ ہوئے ٹوٹل عدلیہ کے ہی اس پہ منشا پہ ہوئے. اس میں کسی سیاستدان کا یا کسی کا کوئی کردار نہیں ہے. ہاں، دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ کیسز کی تفصیل دے رہی تھی، جس کے لیے آزاد عدلیہ وجود میں آئی تھی، جس کے لیے آزاد عدلیہ نے کام کرنا تھا، آیا وہ انصاف مل سکا لوگوں کو؟ یہی سوال ہم نے پہلے بھی اٹھایا کہ کیا انصاف ڈیبیٹ نہیں ہے. لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ یہاں کرپشن ہوئی ہے، قوم کا پیسہ لوٹا گیا ہے NICL کیس میں اور حج سکینڈل میں. یہ ایک ایکڈیمک ڈیبیٹ نہیں ہے کہ جی رول نمبر 21B کو فالو نہیں کیا گیا. اب ایشو یہ ہے کہ چونکہ یہ حکومت کی ترجیح نہیں ہے کرپشن سے لڑنا اور کرپٹ لوگوں کو پکڑنا، وہ جو ویکیوم ایگزیکٹو نے اپنے ان ایکشن کی وجہ سے ایک خلا کریٹ کیا ہے جس کے اندر سپریم کورٹ ایکٹ کر رہا ہے. اور چونکہ اس خلا میں حکومت کو یہ شاید شک ہے یا انہیں ایک اپریہنشن ہے کہ شاید ہمارے کچھ لوگ پکڑے جائیں گے اور یہ معاملہ اوپر تک پہنچے گا دونوں کیسز میں. لہٰذا یہ ان دونوں کیسز میں ہر قدم پہ، اس سے پہلے NRO کیس میں بھی ہو چکا ہے. تو معاملہ جہاں ٹھیک ہے ہم قانون کی بحث کر رہے ہیں، ہم آئینی بحث کر رہے ہیں، لیکن عوام کا پیسہ بھی لوٹا گیا ہے. اور اگر سپریم کورٹ اس عوام کے لوٹے ہوئے پیسے کو واپس لانے کے لیے ایکشن کر رہا ہے، حکومت اس میں رکاوٹ ڈال رہی ہے. اور یہاں پرابلم آ رہی ہے کہ کرپشن اور قانون کا مقابلہ ویکیوم ہے. اگر نہیں کام ٹائم کے اوپر ہو رہی تو فرسٹریشن آئے گی، بے بسی کا اظہار ہوگا. چاہے وہ جج ہو، چاہے کسی بھی لیول پہ کوئی شخص ہو، وہ اپنی خیالات کا اظہار کر سکتا ہے. تو پھر آپ کس کو ذمہ دار کریں؟ نہیں، دیکھیں ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ خاص طور پر جو دوبارہ اتنی لمبی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے بعد یہ معاملہ آیا، ویکیوم ایگزیکٹو کی نااہلی کی وجہ سے آیا اور انہوں نے اسپیس کور کی. اور دوسری بات ہے، جب آپ نہیں کام کریں گے تو پھر وہ جو ایک آزاد عدلیہ کا کانسیپٹ تھا، پاپولر عدلیہ، تو لوگ جانا شروع ہو گئے. لیکن دیکھیں فرسٹریشن، دیکھیں گزارش، یہ ایک کیس ہے عدالت میں. دیکھیں ایک بات بڑی سیدھی سی ہے، یہ بات اپنی جگہ کے کیس چونکہ عدالت میں پینڈنگ تھا اور پینڈنسی کے درمیان میں اگر ایک ایسے افسر کو ٹرانسفر کیا گیا جو کہ شاید پرفارمنس بھی دکھا رہا تھا اور عدالت نے اگر یہ سمجھا کہ یہ اس کو ہونا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں آرڈر کر دیں. اور جس وقت ہاں ایک بات کا ان کو حق تھا کہ یہ کورٹ میں جا کے یہ بحث کرتے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے. ایک سوال میں پوچھنا چاہتی ہوں، قانون کی روح سے کیا وزیر اعظم کو حق ہے کہ وہ کسی بھی افسر کو اس کے عہدے سے ہٹا دیں؟ میں کرتا ہوں یہ بتاؤں. دیکھیں جو یہ 21-22 گریڈ کی جو بات ہو رہی نا، اس میں وزیر اعظم ہی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے ایڈمنسٹریٹو معاملے میں، اختیار اس کا. ایک بات یہ بات طے ہے، اس میں کوئی شک کی بات. لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر مثال کے طور پر کورٹ میں ایک کیس پینڈنگ تھا اور عدالت نے مثال کے طور پر یہ مناسب سمجھا کہ اس کو اس موقع پر اس کو نہیں ہٹانا چاہیے، یہ اس کی ڈیمانڈ تھی، اگر ان کو اعتراض تھا کہ یہ عدالت کے ڈومین میں نہیں آتا، ان کا جو پراپر وے تھا وہ یہ تھا کہ وہاں اس چیز کو اسرٹ کرتے، آرگو کرتے، اپنے پوائنٹ کو سبسٹینشیٹ کہتے، جو کہ نہیں کیا. اگر یہ کرتے تو عدلیہ کو مجبوراً ایک آرڈر لکھنا پڑتا. لیکن ایک اور بات ہے کہ اگر عدلیہ الٹیمیٹلی آرڈر کر دیتی ہے، غلط یہ صحیح، تو پھر وہ ماننا پڑے گا. لیکن جس طریقے سے ہوا ماننا پڑے گا. لیکن جس طریقے سے دیکھیں، اگر مثال کے طور سیکٹری اسٹیپ پیش ہوتا ہے اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے نوٹیفیکیشن لے کر آؤ ورنہ جیل جاؤ گے، یہ طریقہ کار غلط ہے. اور ایک اور چیز ایڈ ہے یہاں پر، سیکٹری اسٹیپ سے بھی تھوڑی سی غلطی ہوئی. مثال کے طور پر یہ بات ہوئی، اگر میں اس کی جگہ ہوتا، میں کہتا ہوں سر آپ مجھے حکم دے دیں، ان سے حکم لیتا، ایک سمری بناتا، حکم کو ساتھ اٹیچ کرتا، پرائم منسٹر کو بھیجاتا اور آ کے عدالت میں پیش کہہ دیتا کہ آرٹیکل 190 کے تحت جو آپ نے حکم دیا، جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر دیا ہے، باقی کام ان کا ہے. لیکن دیکھیں یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں غلطیاں ہم سب کر رہے ہیں اور ہمیں غلطیاں نہیں کر سکتے. ان کی غلطیاں بھیانک ہیں، ان کی غلطیاں بھیانک ہیں، ان کا مقام بہت اوپر ہے. ان کو تو دیکھیں